حضرات مومنین السلام علیکم۔ آج ہم لکھنؤ کی ایک ایسی کربلا سے آپ کو روبرو کرائیں گے، زیارت کرائیں گے، یہاں کے حالات اور یہاں پر جو زیارت اور معبد گاہیں ہیں اس سے آپ کو روبرو کرائیں گے۔ یہ کربلا نصیر الدین حیدر کے نام سے جانی و پہچانی جاتی ہے۔ چلیے حضرات، اب ہم آپ کو یہاں کی باقاعدہ طور پر زیارت کراتے ہیں اور آج کے وقت کیا حالات ہیں اور کن کن دور سے یہ کربلا گزری، کن کن حالات سے کربلا گزری اور اس وقت کیا حالات ہیں کربلا کے، اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل جانکاری دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں کربلا کی زیارت پر۔ لبیک یا زہرا، 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 لے لو دعائے زہرا کی، لے لو دعائے زہرا کی، قریب و بالا سے جو کے رشتہ، لے لو دعائے زہرا کی۔ ویورز، آپ نے دیکھا کہ یہ کربلا کتنی خوبصورت ہے، لیکن حالات کچھ اس طرح کے رہے۔ انگریزوں کا دور تھا، وار ٹائم تھا، تو یہ کربلا مکمل نہیں ہو پائے، لیکن وعدہ خدا ہے، امام حسین کا جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اللہ اپنے نمائندے مقرر کر دیتا ہے۔ تو اسی حوالے سے یہاں پر موجود ہیں مرزا وسیع حسین صاحب، جو کہ 1970 سے یہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں، اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا ڈاکٹر نیّر صاحب، جو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں مرزا وسیع حسین صاحب کی، آپ جب یہاں پر آئے 1970 سے، جیسا کہ مجھے علم ہوا ہے، تو یہاں پر کیا حالات تھے اس وقت؟ وہ ہم لوگ جب یہاں آئے تو یہاں آ کے پہلے ہم لوگ تھوڑا کام کیا کرتے تھے دن میں، سنڈے کو، تو ایک بار سنڈے میں جو آئے تو یہاں 71 میں یہاں فلڈ آ گیا تھا، اور فلڈ میں اب جو دیکھا تو یہاں پوری کربلا کے اندر پورا مجمع بھرا ہوا کئی سو آدمیوں کا، اور پولیس والے ان کو راشن بانٹ رہے ہیں، اور وہ سب چپلیں پہنے ہوئے اپنا اپنا جگہ بنائے ہوئے جہاں گھیرے وہ کربلا کے اندر رہ رہے ہیں۔ اب ہم لوگ جو آئے دیکھا تو بڑا غصہ آیا، ان سے مطلب بہت کافی تو میں ہوئی، پولیس والوں سے بھی ہوئی، تو ان کو پھر 3 دن کے بعد ان کو باہر نکالا گیا۔ پھر ہم تھے، ہمارے ایک دوست نصیر صاحب تھے جن کا بھی حال میں انتقال ہو گیا، وہ تھے، اور ہمارے ایک اصغر صاحب تھے محمود آباد کے، تو وہ سب لوگ بیٹھے، تو پھر یہ طے کیا گیا کہ یہاں پر ہر جمعرات کو ایک مجلس کی جائے، تو اس سے یہ کربلا لگے، کربلا ہے۔ لے لو دعائے زہرا کی، کے عالم عباسی کا اونچا، لے لو دعائے زہرا کی۔ سن 70 سے سن 80 تک کے بہت ٹف کام تھے، جو کربلا کا کوئی راستہ بھی معقول نہیں تھا، اور تمام پریشانیاں تھیں، لیکن ان کو جھیلتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ الحمدللہ پھر بعد میں کمیٹی شیخ علی کی دوسری بنی، اس میں جناب خطیب اکبر صاحب، علی جناب مولانا مرزا محمد صاحب، انہوں نے بڑا مطلب کرم کیا، بہت ہم لوگوں کو ساتھ دیا، اور اس کا میں کربلا کا جو نیا راستہ بن گیا، اس راستے سے بہت آسانی ہو گئی مومنین کو، اور سامان لانے کے لیے پہلے سامان آتا تھا ایک بوری سیمنٹ تو بہت دقتیں ہوتی تھیں، تو اس کے بعد میں یہ سب سلسلہ شروع ہوا۔ پھر ہم لوگوں نے ڈاکٹر انور حسین صاحب، ہم لوگ سب آثار قدیمہ سے کانٹیکٹ کیا، تو ان سے کانٹیکٹ کرانے سے اس کربلا کی جو ساری ڈیمیج چھتیں تھیں ان کو صحیح کرایا، بہت ڈیمیج ہو گئی تھی، جو معلوم پڑتا تھا اب گری ہیں جب گری، تو وہ کام ہوا۔ یہ سارے یہ کام ہوئے، یہ جو جہاں تعزیہ دفن ہوتے ہیں یہ پورا انہیں سے کرایا۔ بعد میں ہم لوگ لگے، پھر سارے تمام مومنین کا تعاون ساتھ ہم لوگوں کا رہا، اور بھی ہے ماشاءاللہ۔ اس وقت جو یہ کربلا کی ترقی کے حال ہوئے تو پوری قوم کی تعاون ہے اس میں۔ ایک غریب دل کی ہے صدا، اے حسین دن سوار دو، تم کو ہے بہن کا واسطہ، اے حسین دن
تو حضرات آپ نے جیسا کہ ابھی اسکرین پر دیکھا کہ کتنی خوبصورت کربلا ہے، اور یہ بہرحال یہاں کے مومنین بالخصوص وسیع صاحب یہاں پر اور ان کی پوری ٹیم یہاں پر کوشش ہے کہ کس طرح سے یہاں پر زائرین آئے اور کیا اور ہم بہتر خدمت کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب اہل بیت مولانا میثم زیدی صاحب، جن کی بڑی خدمات رہی ہیں تمام امام باڑوں امام بارگاہوں کے حوالے سے، اور اس کربلا کے حوالے سے بھی ہم قبلہ سے بات کریں گے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کربلا نصیر الدین حیدر کے حوالے سے۔ یہ کربلا بادشاہ نصیر الدین حیدر جو بادشاہ غازی الدین حیدر کے بیٹے تھے، 1803 میں ان کی ولادت ہوئی تھی اور 1827 سے 1837 تک وہ اودھ کے بادشاہ رہے، اور ان 10 برسوں میں انہوں نے بڑی خدمات انجام دیں اور بہت سے اچھے کام کیے۔ مثلا شاہی خیرات خانہ بنوایا، اس کے ساتھ کنگس انگلش ہاسپٹل انہوں نے بنوایا اور دارالشفا کا قیام کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام انہوں نے انجام دیے۔ بڑے مومن، متقی اور پرہیزگار شخصیت کے مالک تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا کام یہ کیا کہ کربلا معلیٰ میں جو امام حسین علیہ السلام کا حرم مطہر ہے، اس کی بالکل جس کو آج کی زبان میں جگہ ہے ڈٹو کاپی، یہ کربلا تعمیر کرائی، جس کو کربلا نصیر الدین حیدر کہا جاتا ہے۔ ویسے لکھنؤ میں اور بھی بہت سے ایسی شبیہیں ہیں جن کو امام حسین علیہ السلام کے روضے کی شبیہ کہا جا سکتا ہے، لیکن وہاں میں اور یہاں میں ایک فرق یہ ہے کہ یہاں پیمائش بھی بالکل وہی ہے جو حرم امام حسین علیہ السلام کی پیمائش ہے، اور 1832 میں انہوں نے اس کربلا کو تعمیر کیا اور تب سے یہ کربلا موجود ہے۔ لیکن ایک تھوڑا سے افسوس کی بات یہ ہے کہ کربلا کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی، مثلا مینار وغیرہ اور کچھ کام مکمل ہونے سے پہلے ہی بادشاہ نصیر الدین حیدر کو زہر دے دیا گیا، اور صرف 35 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد بہرحال کچھ حالات ایسے رہے کہ وہ کام مکمل نہ ہو سکا، اور پھر اس وقت آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں یہ کربلا ہے، جس کی وجہ سے یہ جیسی ہے اسی طرح سے ہے۔ اس میں میناروں کی تعمیر ابھی ان حالات میں ممکن نہیں ہے، لیکن کربلا میں کافی ادھر مینٹیننس کا کام ہوا، اور ہم اپنے بچپن سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب عبید الحسن نقوی صاحب اور ہمارے سامنے کھڑے ہوئے جناب وسیع بھائی، اور انتقال ہو گیا جناب نصیر بھائی کا۔ ان حضرات نے بہت زیادہ محنت کی اور بہت زیادہ کوشش کی اس کربلا کو آباد کرنے کے سلسلے میں، اور اس کی جو تعمیر یہ کرا سکتے تھے اس سلسلے میں، اور بہت کام ان حضرات نے یہاں کیا۔ مثلا جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کی زری یہاں نہیں تھی، ان حضرات نے کوشش کر کے وہ زری رکھوائی۔ جناب ابراہیم مجاب کی زری، میں سمجھتا ہوں کہ لکھنؤ میں کسی بھی کربلا میں جناب ابراہیم مجاب کی زری نہیں ہے، اور جناب حبیب ابن مظاہر کی زری بھی اس طرح سے نہیں ہے، اور جیسے کہ ان لوگوں نے یہاں پر اس کا اہتمام کیا۔ یہ زری بھی پوسیدہ ہو چکی تھی، اس ذریعے امام حسین علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے دوبارہ بنوایا، اور یہاں برابر مجالس اور محافل کا اہتمام کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو آمادہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس کربلا کی زیارت کریں۔ اور میں اس وقت گراف ایجنسی کے حوالے سے تمام مومنین سے گزارش کروں گا کہ اس کربلا میں زیارت کے لیے ضرور آئیں، اس لیے کہ میں اپنا تجربہ بھی بیان کر رہا ہوں اور دیگر زائرین کا تجربہ بھی بیان کر رہا ہوں کہ جب آپ یہاں آتے ہیں تو آپ کو وہی احساس ہوتا ہے، اور کہ آپ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں حاضری دے رہے ہیں۔ اے حسین دن سوار دو، گردشوں کی دھوپ ہے کڑی، کس طرح بسر ہو زندگی، گردشوں کی دھوپ ہے پڑی، کس طرح بسر ہو زندگی، کس طرح بسر ہو زندگی، کر دو ہم پہ سایہ رضا، اے حسین دن سوار دو، تم کو ہے بہن کا واسطہ، اے حسین دن سوار دو۔ یہ
کربلا بادشاہ نصیر الدین حیدر نے بڑی خلوص اور عقیدت سے بنوائی تھی 1832 میں، جبکہ انہوں نے اور بہت سے کام کیے تھے. اسی میں یہ کربلا، چونکہ انگریزوں نے ان کو زہر دے دیا اور وہ جاتے نہیں تھے کہ یہ بادشاہ بنے، کیونکہ وہ جوان تھے اور سور بوجھ والے بھی تھے، بہت اچھے کام بھی کر رہے تھے. تو اسی لیے انگریزوں نے دھنیا مہری کے کانٹیکٹ سے ان کو زہر دیا، ان کو سلو پوائزن دے دیا، ان کا پورا بدن پک گیا، جس سے ان کا انتقال ہو گیا. اور پتہ نہیں کیا رہا، کیا ٹریجڈی رہی کربلا کی، جو کربلا 80 تک بند رہی، اور جس کی وجہ سے پتہ نہیں کربلا ہوا. 71 میں یہاں ایک آدمی بھی نہیں آتا تھا کربلا میں، اور بالکل عجیب حالت تھی. خالی عاشور کے دن کچھ لوگ آتے تعزیہ لے کے، اور باقی کربلا ہمیشہ بند رہتی تھی. اب الحمدللہ ماشاءاللہ یہ ایک زائرین کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. ہر روز جمعرات اور جمعہ اچھے زائرین آتے ہیں ماشاءاللہ سے. اے حسین دن سوار دو، تم کو ہے بہن کا واسطہ، اے حسین دن سوار دو. گھر میں چھا رہی ہے ایک کھچ گئی دیوار چار سو، گھر میں چھا رہی ہے ایک کھچ گئی دیوار چار سو، کھچ گئی دیوار چار سو. اب تو بھائی بھائی نہ رہا، اے حسین دن سوار دو. 71 میں ایک کمیٹی بنائی تھی انجمن زائرین کربلا شاہ نصیر الدین حیدر. پھر جب سے وہ کربلا کی کمیٹی ابھی تک کام کر رہی ہے. اس کے سیکریٹری عالی جناب مولانا سید عبید الحسن نقوی صاحب جو ہیں جنرل سیکریٹری، ان کی مفید رائے سے سب کام ہوتے ہیں جو کربلا کی ترقی کا باعث ہیں، اور اس میں کافی کام رہتا ہے. اور اس میں اس وقت کی جو کمیٹی شاہ کالج کی ہے اس کا بہت تعاون ہے، لائٹ کا پورا تعاون ہے، اور مجاور کے لیے انہوں نے پورا ہر مہینے انتظام کیا ہوا ہے، وہ اس کے پیسے دیتے ہیں، اور بہت سے کام کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ہم اس کے شکر گزار ہیں ان کی، اس کمیٹی کے شاہ کالج کی، کہ جو اتنا جنہوں نے کیا، اور آگے بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اسی طرح کریں گے. تم کو ہے بہن کا واسطہ، اے حسین دن سوار دو. مفلس و غریب جان کے پھیر لی نظر جہان نے، مفلس و غریب جان کے پھیر لی نظر جہان نے، پھیر لی نظر جہان نے. کھو گیا ہر ایک آسرا، اے حسین دن سوار دو. تم کو ہے بہن کا واسطہ، اے حسین دن سوار دو. یہ کربلا پورے ہندوستان میں سب سے بڑی کربلا ہے. اسی کی زمین کے اوپر شاہ کالج بنا ہوا ہے، اسی کی زمین پر ریلوے اسٹیشن بنا ہوا ہے، اسی کی زمین پر پیچھے والے اسٹیشن بنا ہوا ہے. اب یہ جو جگہ بچی ہے وہ اتنی سی ہے، ورنہ یہ کربلا بہت بڑی تھی، اور بلڈنگ بھی اس کربلا کی سب سے بڑی ہے پورے ہندوستان بھر میں. مطلب جو لوگ زیارت کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کربلا اندر سے تو بالکل
ٹو کاپی سے کہتے ہیں ڈیٹو ہے وہیں کی روزے کی ایک ایک چیز اسی طرح بنائی گئی ہے. جیسے ہمارے میثم صاحب نے فرمایا کہ جناب حبیب بن مظاہر کے ذریعے اور جناب ابراہیم مجاب کے ذریعے اور جناب سعید ظہیر وغیرہ کے حجرے یہ سب فرمایا مولانا صاحب نے, جو بالکل درست ہے, اور ہم اس کو کرتے ہیں. آگے بھی ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اے حسین دن سوار دو, تم کو ہے بہن کا واسطہ, اے حسین دن سوار دو. اور اس وقت یہ ویڈیو اور آپ کے درمیان پیش کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ جناب وسیع حسین صاحب نے تو اپنی ذمہ داریاں نبھائیں, ہم اپنی کتنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں. ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ نہیں ہوتی, ہم صرف اتنا کریں کہ کیونکہ ہمیں اپنی عبادتوں کو, اپنی جو جگہیں ہیں, جو بھی ہماری معبد گاہیں ہیں, عبادت گاہیں ہیں, ان کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ہماری بنتی. ہم ظاہر ہے کہ آج ہمارے حالات ایسے نہیں کہ ہم اس طرح کی بلڈنگوں کو بنا سکیں, لیکن ہمیں اللہ نے اتنی صلاحیت و قوت دی ہے کہ ان بلڈنگس کو جو منسوب ہے معصومین علیہ السلام سے, جو منسوب ہے اہل بیت علیہ السلام سے, ان کو ہم حفاظت کر سکیں. اور یہ حفاظت ایسے ہی ہو سکتی ہے کہ ہم یہاں پر آئیں, زیادہ سے زیادہ یہاں پر شرکت کریں, اپنا وقت ہے اور جس طرح سے بھی ہم تعاون کر سکتے ہیں, چاہے وہ فزیکل ہو, چاہے وہ ہمارا فائنینشیل ہو, جس طرح سے بھی ہم تعاون کر سکتے ہیں ضرور تعاون کریں. اور بہت شکریہ ایک بار پھر ہم اپنی ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے جناب مرزا وسیع حسین صاحب آپ کا ادا کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ یہاں پر نیر صاحب بھی موجود ہیں, جو کہ ڈاکٹر نیر صاحب, جو کہ کافی پیش رہ رہے ہیں اس وقت وسیع بھائی کے ساتھ. ہم جاننا چاہتے ہیں اور ہم آپ سے یہ میسج چاہتے ہیں کہ آپ کیا امید کرتے ہیں عوام سے. سب لوگ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ آئیں, کیونکہ جو کام یہاں پہ چل رہا ہے وہ مومنین کی خدمت سے ہی مومن کے لیے ہے, تو مومن زیادہ سے زیادہ یہاں پہ آیا کریں. جو بھی شہزادے جاتے ہیں یا کربلا آتے ہیں تو یہاں ضرور آئیں. گود میں غموں کی پل رہے, بھوک سے شکم ہے جل رہے, گود میں غموں کی پل رہے, بھوک سے شکم ہے جل رہے, بھوک سے شکم ہے جل رہے. جانے کیسا وقت آ گیا, اے حسین دن سوار دو. امید ہے مومنین کی آپ کو یہ زیارت, یہ ویڈیو آپ کو, اور جو یہاں کی تاریخ ہے, جو یہاں کے مناظر ہیں, وہ آپ کو بہت پسند آئیں گے. اور آخر میں ہم پوری ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے آپ سبھی حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک بار یہاں پر ضرور وزٹ کریں اور دعا کریں. انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں آپ کی دعائیں مستجاب ہوں گی, اور اپنی دعاؤں میں ہماری ٹیم گراف ایجنسی کو ضرور یاد رکھیے گا. اور انشاءاللہ آپ دی ہمیں اجازت, انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو کے حوالے سے, کسی تاریخ کے حوالے سے آپ سے ملاقات ہوگی. اور آپ کس جگہ کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ایک بار ضرور لکھیں. جس جگہ کے لیے وہ ویڈیو بنانے کو کہیں گے, اس عبادت گاہ کا, معبد گاہ کا یا ہسٹوریکل پلیس کا, ہم وہ ویڈیو جلد سے جلد مومنین کے درمیان پیش کر سکیں. تو اپنی کمنٹس میں یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور لکھیں. خدا حافظ والسلام, اپنا خیال رکھیے گا.